اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اپنی یعنی عظیم الشان سلطنت کا مشاہدہ کرا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ حاشیہ نمبر 99۔ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت کے بے شمار مظاہر ہیں جو اس کی ربوبیت و وحدانیت کی کھلی دلیل ہیں۔ ایک سلیم الفطرت انسان کی بیدار اور کھلی آنکھیں ان پھیلے ہوئے شواہد میں توحید باری تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ لیتی ہیں۔ ان کا مشاہدہ اور ان پر تدبر و تفکر ایمان کی تقویت و پختگی کا باعث ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو تفصیلی مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان یقین کامل کے درجے تک پہنچ جائے اور دعوت حق کے لیے مضبوط دلائل ملے تاکہ وہ نبوت کی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب اس پر رات طاری ہو گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حاشیہ نمبر 100۔ رات کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو قریب ترین سیارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے جو اس قوم کے معبودوں میں سے تھا، تو وہ کہتے ہیں ہذا ربی، یعنی یہ میرا رب ہے، یعنی یہی وہ شے ہے قوم جس کی پرستش کرتی ہے۔ یہ استعجابیہ انداز ہے جو قوم کے سفیہانہ عقیدے پر شدید طنز ہے، اور بعد کا جملہ اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے ڈوب جانے پر وہ کہتے ہیں کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں ہذا ربی کے الفاظ نے بعض مفکرین و مفسرین کو مغالطے میں ڈالا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ابتدائی حصے میں ارتقاء شعور کے تدریجی مراحل سے گزر رہے تھے اور پھر اس غلط موقف کے لیے مختلف بے سروپا تعبیلات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس غیر ضروری قیاس آرائی کو ذہنی عیاشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قوم بری طرح توہم پرستی اور کواکب پرستی کا شکار تھی۔ اس طرح مشاہدہ حق کے ذریعے ان کے باطل عقائد و نظریات پر بھرپور چوٹ لگائی گئی ہے۔ استعجابیہ انداز میں یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے، پھر دلیل کے زور پر اعلان کرنا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، قوم کے مشرکانہ عقائد پر شدید طنز ہے۔ اس طرح محض مشاہداتی دلائل کے ذریعے چوٹ پر چوٹ لگا کر یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ذرا غور کریں کہ عروج و زوال کے مراحل سے گزرنے والے تغیر پذیر اجسام فلکی جو خود عاجز و بے بس ہیں، عالم اسباب کے نظام کے پابند ہیں اور اس نظام کے بنانے اور چلانے والی ہستی کے مطیع فرما ہیں، وہ بھلا مالک و مختار اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود مجبور و بے بس ہوں وہ دوسروں کو نفع و نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کی قسمتوں یا ان کے انفرادی و اجتماعی معاملات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ استعجاب دراصل حجت الزامی کا انداز ہے جس میں مخاطب کے باطل عقیدے کو الفاظ میں بیان کر کے اس کی تردید کی جاتی ہے، اور یہ تمام حجت کا مؤثر طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دوسرے واقعات میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ بتوں کو توڑتے وقت ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور جب قوم نے یہ سوال کیا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے تو کہا ان سے پوچھ لو۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ بتوں کی کلام کرنے کے قائل تھے حماقت ہوگی۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ حاشیہ نمبر 101۔ اسی طرح چاند کے مشاہدے پر طنز کیا گیا
اور قوم کے باطل عقائد پر نشتر زنی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کیسی گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو کہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بے بس اور مجبور مخلوق کو معبود بنا کر نافع و ضار سمجھے ہوئے ہو۔ مجھے تو میرے رب نے ہدایت عطا فرما دی اور اس گمراہی سے بچا لیا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ یعنی بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ حاشیہ نمبر 102۔ سورج نظام شمسی میں سب سے بڑا جسم ہے اور دنیا والوں کے لیے روشنی و توانائی کا ذریعہ اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے مظاہر پرست اقوام اس کی پرستش کرتی رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے زور پر شمس و قمر کو عروج و زوال اور تغیر پذیری کی پابند اور بے بس مخلوق قرار دے کر قوم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس یعنی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حاشیہ نمبر 103۔ قوم کے کفر شرک سے بیزاری کے اظہار کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی مکمل یکسوئی کا فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا اور ان پہ واضح کر دیا کہ میں نے تو اب یکسو ہو کر اپنا رخ اس عظیم ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور مختار کل ہے، لہذا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں قطعاً مشرک نہیں۔ گویا اب میرا تمہارے دین اور عقائد و نظریات سے لا تعلقی اور براءت کا اعلان ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 105 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسو ہونے اور شرک سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی تو نبوت سے پہلے ہی شرک سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جن کا شرک کرنا امر محال ہے۔ دراصل اس طرح لوگوں میں اس فعل شنیع کی شدت کا احساس پیدا کرانا مقصود ہے اور اس سے باز رہنے کی پرزور تلقین ہے۔ دین و ایمان میں یکسو ہونے کا تقاضا ہے کہ اب صرف اور صرف اللہ تعالی ہی انسان کی توجہ، توکل، عقیدت اور محبت اور ہر قسم کی عبادت کا مرکز بن جائے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 163 اور 164 میں اس کی مزید وضاحت ہے جس سے اس کی گویا تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہہ دو کہ میری صلاح، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یعنی سب اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ باطل سے لا تعلقی اور براءت بھی ایمان میں یکسوئی کے لیے لازمی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں اہل ایمان کو اس اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ مشرکوں سے مومنوں جیسا تعلق نہ رہے، اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق ان کی موت و حیات کی تقریبات و رسومات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور اس کی قوم اس سے حجت کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کچھ میرا رب ہی چاہے، اور میرے رب کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ حاشیہ نمبر 104۔ باطل عقائد پر ایسی شدید چوٹ کو آسانی سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس کا رد عمل بحث و تکرار اور حجت بازی اور تمسخر سے شروع ہوتا ہے،
پھر مخالفت رفتہ رفتہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ قوم کے پاس باطل موقف کے دفاع کے لیے کوئی دلیل تو ہوتی نہیں سوائے اکابرین کے اقوال یا بے سروپا تعویلات۔ یہ باعث حیرت ہے کہ اس کلمہ گو امت کے علماء بھی قرآن و حدیث کے خلاف اپنے مشرکانہ عقائد و اعمال کے دفاع کے لیے اسی طرح کے باطل اقوال اور موضوع و منکر روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بحث و تکرار کے جواب میں کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے معاملے میں مجھ سے حجت کر رہے ہو، درا حالیہ کہ اس کی ربوبیت اور وحدانیت کی صریح نشانیاں تو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور میرے رب نے تو رہنمائی کر کے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ حاشیہ نمبر 105۔ پیشہ ور احبار و رہبان پوری طرح قوم کو ذہن نشین کرا دیتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود نفع و نقصان کے اختیار رکھتے ہیں، اگر یہ خوش ہوں تو بگڑی قسمت بن جائے اور اگر ناراض ہوں تو مصیبت میں گرفتار کرا دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بحث و تکرار کے دوران ان باتوں سے ڈرایا گیا تو آپ نے صاف جواب دے دیا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے یعنی ان مورتیوں سے یا جن ہستیوں سے یہ مورتیاں ہیں ان سے ذرا بھی نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ میرا توکل تو اس ذات باری تعالیٰ پر ہے جو اس کائنات کا بلا شرکت غیر خالق و مالک اور حکمراں ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، اس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ یاد رکھو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور اس حقیقت پر غور نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں نازل کی۔ اب دونوں فریقوں میں امن کا کون زیادہ مستحق ہے یعنی بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ حاشیہ نمبر 106۔ قوم کی عقل و دانش کو جھنجھوڑتے ہوئے بتایا گیا کہ میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں سے کیوں ڈروں جو خود بے بس و محتاج ہیں اور مجھے ذرا بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے بغیر کسی سند جواز کے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ قوم کے لوگ اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کو مدد کے لیے پکارتے، ان کی نظر و نیاز کرتے اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے، لیکن انہیں اللہ کا خوف نہیں تھا کہ اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی بے وفائی اور سرکشی و غداری کی روش پر چل نکلے۔ اس پر اگر رب ذوالجلال کا قہر برسے تو ان کی یہ شرکاء تو انہیں اس کی پکڑ سے نہ بچا سکیں گے۔ حاشیہ نمبر 107۔ اس مضبوط دلیل کے بعد قوم کے سامنے یہ چیلنج پیش کر دیا گیا کہ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ امن سکون کا کون زیادہ حقدار ہے، وہ جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی بندگی کرے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور جس کا انفرادی و اجتماعی نظام زندگی اللہ کے حکم اور منشا و مرضی کے ہی مطابق ہو، یا وہ جس کا سارا نظام زندگی اوہام پرستی اور بے سروپا باطل تعویلات کے سہارے چل رہا ہو، جو اللہ کی دنیا میں رہتے اور اس کی عطا کردہ عمدہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے مجبور و بے بس بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، ان کو پکارے، ان سے مانگے اور انہی کی نظر و نیاز و شکر گزاری کرے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف و بے پرواہ ہو کر ہر طرح اس کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس طرح معبود حقیقی کی نافرمانی و سرکشی کا مرتکب ہو، بلا شبہ اس کا یہ طرز عمل تو اللہ کی زمین پر فتنہ ہی کا سبب بنے گا اور ایسی بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جیسا کہ آج کل اس کلمہ گو امت کی بستیوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، آمین۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ حاشیہ نمبر 108۔ امر واقعہ تو یہی ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کریں وہی ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے ہی لوگ امن و سکون کے مستحق ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ حدیث میں ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ظلم کا عام مفہوم لیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی وغیرہ، اور وہ پریشان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے شرک مراد ہے، جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ الانعام۔ اس تشریح سے گزشتہ سطور میں بیان کردہ بات کی مزید تائید ہو گئی کہ امن و سکون انہی بستیوں میں رہ سکتا ہے جہاں ایسے لوگ رہائش پذیر ہوں جن کا ایمان شرک سے یکسر پاک ہو اور جن کا انفرادی اور اجتماعی سارا نظام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی پر ہی مبنی ہو۔ اس کے برعکس جہاں کفر و شرک کی گرم بازاری ہو اور کتاب اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے، ان بستیوں میں تو ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد کا ہی دور دورہ ہوگا اور ان پر اللہ کا عذاب بھی مختلف شکلوں میں آتا رہے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے، آمین۔